بعض نواقف جب مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد میں داخل ہوئے اور امام کو رکوع میں پایا اور جلدی کے خیال میں جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور اسے قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اسے قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے، اور اگر یہ تکبیر تحریمہ جھکتے جھکتے کہی تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، فرض نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے اور پھر جھکتے جھکتے رکوع کی تکبیر کہے، درست ہے۔ رکوع کی تکبیر کہے وہ درست ہے۔ تو جلدی کے خیال میں کہ جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ رکعت جانے نہ پائے، تو جھکتے جھکتے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے۔ تو بعض نواقف جب مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال سے آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی صحت کی شرط ہے اور تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے۔ جب قیام نہ کیا تو کیا وہ صحیح نہ ہوئی، اور جب وہ صحیح نہ ہوئی تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو کھڑا ہونا بھی ضروری اور تکبیر تحریمہ بھی کہنا بھی ضروری۔ البتہ جو دیگر تکبیرات ہیں، رکوع سے اٹھے سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھ کر قیام کیا، یہ جو تکبیرات ہیں یہ اگر رہ بھی گئی نماز پھر بھی ٹھیک ہو جاتی، اور اگر ان میں کچھ غلطی یوں بھی ہو گئی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی بجائے اللہ اکبر غلطی سے کہہ دیا تب بھی نماز ہو گئی، اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی تکبیر ہے یہ تو فرض ہے اور اس کا قیام میں کہنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اگر جھکتے جھکتے کہی تو درست نہیں ہوئی۔ جب رکوع میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد منفرد دونوں کہے، پھر تکبیر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے ہوئے سجدے میں جائے، تکبیر کی انتہا اور سجدے کی ابتدا ساتھ ہی ہو، یعنی سجدے میں پہنچتی تکبیر ختم ہو جائے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان کے بعد بہت دیر تک دعا نہ مانگے بلکہ مختصر دعا مانگ کر ان سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر، عصر، ان کے بعد جتنی دیر تک چاہے دعا مانگے۔ امام ہو تو مقتدیوں کی طرف دائنی یا بائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھ جائے، اس کے بعد دعا مانگے، بشرط یہ کہ کوئی مسبوق اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد فرضوں میں مختصر سی دعا مانگ کر پھر اپنی سنتوں میں اور نوافل میں مشغول ہو جائے۔ بعد فرض نمازوں کے بشرطے کہ اس کے بعد سنتیں نہ ہوں، ورنہ سنت کے بعد مستحب ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، اسی قدر الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ مستحب ہے، یہ پڑھ سکتا ہے۔ ان نماز سے یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو، اور اس کا نام ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کھڑے ہونے میں وقت ہے تو
بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، اجر اس پہ بہت ہے کہ آدمی 2 رکعت کم از کم تحیت المسجد کی پڑھ لے۔ بعض ائمہ کے ہاں تو یہ ضروری ہے، مسجد کی شکرانہ ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ البتہ چونکہ فجر کی نماز میں سنتوں کے سوا صبح صادق سے لے کر فرض نماز تک ہمارے ہاں سوائے سنتوں کے اور کوئی نماز نہیں، تو انہی 2 سنتوں میں تحیت المسجد کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ اس نماز سے مخصوص مسجد کی تعظیم ہے، جو در حقیقت اللہ ہی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال سے ہوتی ہے، بس غیر خدا کی تعظیم کس طرح اسی سے مقصود نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، بشرط یہ کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ اس کی نماز کی نیت یہ ہے نہ بھائی، اس نماز کی نیت آدمی یوں کرتا ہے کہ میں 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھتا ہوں، اردو میں کہہ لے ٹھیک ہے، دل ہی میں کہہ لے بالکل ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ تحیت المسجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت کی کچھ تخصیص نہیں، اگر 4 رکعت پڑھی جائیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر مسجد میں آتی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا کوئی سنت ادا کی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، اگرچہ اس میں تحیت المسجد کی نیت نہ بھی کی ہو تب بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد کی تعظیم حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ مسجد میں آتے ہی 2 رکعت پڑھ لی جائیں، اور 2 رکعت کی بھی ضروری نہیں، 4 رکعت ہی پڑھ لے، اور اگر 4 رکعت کے بجائے فرض نماز کھڑی ہو گئی اسی میں شامل ہو گیا تو یہ بھی ادا ہو ہی جائے گی۔ اگر مسجد میں جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیت المسجد پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جایا کرے تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف 1 مرتبہ تحیت المسجد پڑھ لینا کافی ہے، خواہ پہلی مرتبہ پڑھ لے یا آخر میں پڑھ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی عظمت اور محبت اور اس کی تعظیم نصیب فرما دے۔ جو اس کا اہتمام فرماتا ہے اللہ اسے مرتے دم تک اپنے گھر کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ اپنے گھر سے جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔